سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ انسانوں کا قتل فساد ہے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں، یعنی بنی اسرائیل کو، اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ حامان فرعون کا وزیر تھا اور اس کا مددگار تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوا، کتنی دور سے کام شروع کیا گیا۔ ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بس 1-2 دن کی کوئی پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر اس 1-2 دن میں کر کے جب نہیں ہوتا پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پلاننگ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں جو کچھ فرمایا نا، کہ ہم کیا چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار بخشیں اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو تباہ کر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن کہہ کے اسی وقت سب کچھ کر دیتا، الٹ پلٹ کر دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ سب کچھ اسباب کے ساتھ اور دور رس پلاننگ کے ساتھ کیا۔ مدبر بھی ہے نا وہ۔ اور اس تباہی کا آغاز ہوتا ہے اس بات سے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اس کا آگے ذکر آتا ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ یہاں سے فرعون کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ کون اس میں کام آیا؟ ایک عورت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عورت سے کام لیا اور اس کے دل میں ڈالا وہی کی کہ اپنے بچے کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دے۔ اس میں موسیٰ کا امتحان بھی تھا، اور سخت امتحان۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی خاص ہمت بندھائی، اور ان کا اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، اس لیے انہوں نے جیسا اللہ کا حکم آیا ویسا ہی کیا۔ سورۃ القصص جو ہے، اس میں 4 خواتین کا قصہ آتا ہے۔ عورت کا کردار بہت کھل کے سامنے آتا ہے کہ مختلف مواقع پر وہ کیا رول ادا کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی بحیثیت عورت کے اپنے اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، اپنے رول کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی آزمائش اس کے رول کے مطابق ہوتی ہے۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بچوں میں ہوتی ہے، جب بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کی طرف سے ہوتی ہے، جب بیٹی بن جاتی ہے تو پھر والدین کی طرف سے ہوتی ہے، اور اسی طرح بہن ہو تو بہن بھائیوں کی طرف سے بھی ہوتی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ یہ تو خاندانی زندگی کے اندر کی بات ہے، لیکن کسی خاص رول کے اندر آزمائش کا آنا انسان کے دراصل ورتھ کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ریاکشن کیا ہے، وہ کس طرح عمل کرتا ہے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اس بچے کو دریا سے اٹھا لیا اور لے آئی اندر، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ وہ بے اولاد تھا اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بیٹا ان کے لیے کیا کرے گا۔ انسان بیٹوں سے کتنی محبت رکھتا ہے اور ہر حال میں بیٹے چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا بیٹا کس وقت کیا کرے گا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، اور وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی، اس طرح کہ دشمن کو اس کا پتہ نہ چلا۔ اب یہ بہن کا رول آ گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے یا اپنے اس
مقام تک پہنچنے کے لیے ماں کے بعد بہن نے سپورٹ کیا. اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھی. اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے. بس تھوڑی دیر کی بات تھی کہ جتنی دیر میں انہوں نے چھوڑا وہ بچہ محل میں پہنچا. وہ رویا دھویا, اس نے دودھ نہیں پیا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طرح محل میں داخل ہو گئی اور پھر اپنی امی کا پتہ بتا کر ان کو بطور دایا کے رکھ لیا گیا. اب کسی کو کچھ خبر نہیں اس حقیقت کی, صرف اللہ جانتا ہے یا ام موسیٰ اور ان کی بیٹی جانتی. اور یہ راز دل میں رکھنا اور اتنے عرصے تک دل میں رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. عورتوں کے اندر عموماً راز نہیں رہتا, لیکن یہ بھی ایک امتحان تھا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم واپس لائیں گے, چھوڑو اس کو, اور وہ وعدہ سچا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے. تو سب اپنے اپنے گمان کا جائزہ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ واقعی وہ ہے, وہ آپ کی مدد کرے گا, وہ آپ کو بخش دے گا. تو ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے, اپنا گمان مثبت رکھیے, پازیٹو تھنکنگ, تو انشاءاللہ آپ کو مثبت جواب ملے گا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نہیں اللہ میری تو نہیں سنتا, میرا یہ کام نہیں ہو سکتا, تو پھر اس طرح کے مایوس ہونے والے لوگوں کے پھر مقدر میں مایوسی ہوتی ہے. تو ہمیشہ بی ہوپ فل. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے معاملات میں بلکہ آخرت کے معاملات میں بھی اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا انشاءاللہ. ہوپ فل رہیں, کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے مایوس کرے, پھر مایوس کر کے کہے گا کل کو تو ملنا نہیں, آج ہی برے کام کر لو, آج کی دنیا کوئی جنت بنا لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں ایسی ہیں جن میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے. یعنی جو بکری آپ کو دودھ دے رہی ہو آپ کسی کو گفٹ کر دیں, یعنی ایسی چیز جس کا چلتا فائدہ ہو. جو شخص ان میں سے کسی بھی خصلت پر ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے عمل کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے ضرور جنت دیں گے, ضرور جنت عطا کریں گے. یعنی اللہ کا وعدہ ہے. لیکن ہمارے اندر شیطان کسی وقت یہ بات جمنے نہیں دیتا, مایوسی زیادہ رکھتا ہے کہ تمہیں تو مشکل ہی جنت ملے گی. تو جب بھی ایسی بات ہو تو اس کو جھٹلایا کریں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. انشاءاللہ ایسے کام کروں گی کہ اللہ کو راضی کروں اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے جنت عطا کرے. اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا کیئرنگ ہے, سارے انسانوں سے بڑھ کر, سارے لوگوں سے زیادہ. آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا بھی وہی ہے اور دلوں کا غم دور کرنے والا بھی وہی ہے. یہ سارے انتظامات بھی اسی کے ہوتے ہیں. اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن کس کے لیے ہوتے ہیں یہ وعدے پورے؟ اس کے لیے جو اللہ کے راستے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے قربانیاں کرتے ہیں. جب آپ اپنا سب کچھ اللہ کو دے ڈالتے ہیں نا, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں. مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں, اکثریت میجورٹی نہیں جانتی, اس لیے ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی حکم اور علم عطا ہو تو اس کے لیے کیا بننا ہوگا؟ نیک بننا ہوگا. اب اگلا مرحلہ آتا ہے تدبیر پوری ہونے کا. سفر لمبا ہے, ہم چاہتے ہیں جلدی فیصلے ہو جائیں اللہ کے, لیکن ابھی تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور امتحان میں ڈالنے لگا ہے. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں, ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے, یعنی میری کوئی نیت نہیں تھی قتل کی. وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے رب, میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا, تو میری بخشش فرما. تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی, بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے.
بندہ جب یہ قول کہتا ہے کہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب کے پاس حاضر تھا. سوار ہونے کے لیے آپ کے سامنے سواری لائی گئی. آپ نے جب اپنا پاؤں رکاب میں ڈال لیا تو بسم اللہ کہا. جب ٹھیک سے بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ. پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھا. پھر 3 بار الحمدللہ کہا، 3 بار اللہ اکبر. پھر کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے. پھر آپ مسکرا دیے. آپ سے کہا کہ امیر المومنین آپ کس بات میں ہنسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا، اور آپ بھی ہنسے تھے اس لیے میں بھی ہنسا. تو میں نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے؟ حضرت علی نے. تو اس پر آپ نے فرمایا بلا شبہ تیرے رب کو اپنے بندے پر تعجب آتا ہے جب وہ کہتا ہے اغفر لی ذنوبی، اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، کیونکہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اللہ اپنے بندے پر تعجب کرتا ہے، حیران ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے پر مسکراتا ہے، تعجب کرتا ہے. تو ہمیں کثرت سے اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے اور کثرت سے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بھی غفور الرحیم ہے. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پہ کیا اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، میں یہ کام آئندہ کبھی نہیں کروں. یہ ہوتی ہے نا توبہ، یہ ہوتی ہے استغفار، کہ پچھلے گناہ پر یا پچھلی جو بھی بھول چوک ہے اس پر انسان معافی چاہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، یعنی تمہارا تو یہی کام ہے، روز لڑتے ہو کسی سے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا. تو قتل و غارت جو ہے یہ فساد ہے. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، بولا موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے. اب آپ دیکھیے پیغمبر کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسا تعلق ہے کہ ہر موقع پر اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں. تو جو رب سے محبت کرتے ہیں وہ ہر موقع پر اپنے رب کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ہر چھوٹی بڑی بات اسے شیئر کرنا چاہتا ہے، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی، دنیا کی، آخرت کی، دنیا جہان کی. لیکن دوسروں کے پاس وقت کب ہوتا ہے ہمارے لیے کہ وہ ہماری اتنی باتیں سن سکے؟ تو اس لیے جس شخص کے دل میں بندوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی پھر وہ ہر چھوٹے بڑے واقعات میں فوراً اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے اور دعائیں مانگنے لگتا ہے. وہاں انہوں نے یہ اس وقت یہ نہیں کیا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ میں کیا کروں. ٹھیک ہے انسانوں سے انسان بعد میں مشورہ کرتا ہے، پہلی چیز دعا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ سب کچھ تیرے سپرد ہے، تو ہی بچانے والا ہے. مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، یعنی جس سے میں بخیریت اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا. جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، وہ بھیڑ کے بیچ میں نہیں گھس رہی. قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام جا کے پوچھتے ہیں تم دونوں کا کیا معاملہ ہے. یہ ایک نیک انسان کی نیکی کا مظہر ہے کہ وہ کسی پریشان حال کو دیکھے اور اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے. یہ ان کی پریشانی کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی. قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر.
انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، یعنی ہم مردوں کے بیچ میں نہیں گھستی، یہ ہے حیا۔ اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی، اس لیے وہ تو آ نہیں سکتے اور ہم ان کی جگہ پر کام کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بوقت ضرورت عورت گھر کے باہر کام کے لیے نکل سکتی ہے، لیکن حیا کے تقاضے پامال کر کے نہیں، مردوں کے ساتھ مکسنگ نہیں، اپنے حیا اور وقار اور لباس ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کام سے کام۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، اپنے رب سے مانگا۔ غور کیجئے، یہاں پانی کسی کا پلایا، اجرت نہیں مانگی کہ اچھا اب تم مجھے پے کرو، ان کا پانی پلا کے ان کی مشکل دور کر کے ان کو بھیج دیا اور خود آ کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرنے لگے۔ جب انسان اس طرح تنہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا، ایک ایسے شہر میں جس میں انسان کسی کو بھی نہیں جانتا، اس وقت جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، اس پکارنے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی خیر تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، اپنی محتاجی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندے کی عاجزی بہت پسند ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کیسے دعا سنتا ہے، ان کے سارے مسائل آگے دیکھتے ہیں ہم کہ حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں ہوا؟ ہم بھی یہ دعا بہت دفعہ پڑھتے ہیں، وظیفہ بنا کے پڑھتے ہیں، 100 دفعہ پڑھتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ جھٹ پٹ اس لیے حل ہو گیا کیونکہ انہوں نے آتے ہی پہلے کسی اور کا مسئلہ حل کر دیا، یعنی بغیر کسی لالچ کے انہوں نے ان لڑکیوں کی مدد کی تھی۔ تو دوسروں کی مدد کرنے کا اجر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہو جائے، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے دکھ دور ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی پریشانی آئے فوراً دیکھیں آس پاس دائیں بائیں، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، کسی کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں۔ اور یہ اس وقت نہیں جب کوئی بلائے کہ پلیز ادھر آؤ میری مدد کرو، اس وقت بھی ہمارے کان پہ جوں نہیں رنگتی، کوئی چیخ چلا رہا ہو، بغیر کسی کے کہے، دوسرے کے چہرے سے، اس کی شکل سے، اس کے آثار سے معلوم کر کے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، اس وقت اس کی مدد کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی فوراً مدد کی۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ انبیاء سب سے زیادہ باحیا ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ انہوں نے مانگا کچھ نہیں، لیکن وہ بھی کتنے نیک لوگ تھے کہ انہوں نے بھی مفت کام لینا پسند نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو، یعنی پروٹیکشن دی۔ اب آپ دیکھیے مدد کیسے ہوتی۔ سب سے پہلے تسلی، ایک اجنبی شخص کو، ایک مسافر کو، ایک پریشان حال انسان کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی؟ کھانے پینے کی، اچھی بات کی، اچھے قول کی، ہمدردی کی، تو وہ اس کی ہمدردی کرتے ہیں۔ نجوت من القوم الظالمین، بالکل بے فکر ہو کے رہو، یہاں کوئی نہیں آتا تمہارے پیچھے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو، یعنی کام بھی کر سکتا ہو، صحت مند ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں،
کیونکہ ویسے تو گھر میں نوجوان لڑکا نہیں رکھ سکتے تھے. بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، یعنی پھر اس سے زیادہ نہ روکا جائے، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے، نگہبان ہے. نکاح ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تک کا کردار کیا نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایسے مرد ہیں کہ جن کے اندر مردانگی ہے. اور وہ مردانگی کہاں نظر آتی ہے؟ ایک تو عورت کو پروٹیکٹ کرنے میں، دوسرے باحیا ہونے میں، کہ یہ نہیں کہ پانی پلا کے پیچھے ہی چل پڑے. آج تو اگر کوئی مرد کسی عورت کا کوئی کام کر دیتا ہے تو پھر کیا ہے، اس سے انڈیو ایڈوانٹیج چاہتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں، آ کے اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جاب ملنے لگتی ہے، اور جاب کی بہترین شرط یہ کہ نکاح ہو جائے، اسے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ نکاح زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان کسی ایسے فتنے میں پڑے کہ جہاں ایمان سنبھالنا اور حیا قائم رکھنا مشکل ہو. اور پھر اس کے بعد جو نکاح کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ایک بھلے مانس شریف انسان کی طرح، نوبل مین کی طرح ان کو پورا کرتے ہیں. اور اس کے برعکس جو بے غیرت ہوتے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی ایک کام نہیں کرتے. تو اس لیے مرد کی غیرت اور مردانگی اس میں ہے کہ وہ واقعی اپنے رول کو سمجھے اور اس کو نبھائے جو اللہ نے بحیثیت مرد اس کے اوپر رکھا ہے، ڈالا ہے. اگر اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے تو پھر وہ ذمہ داریاں بھی اٹھائے، وہ عورت پہ سب کچھ نہ ڈال دے بلکہ اس کو پروٹیکٹ کرے. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، 8 کی بجائے 10 سال پوری کی. 10 سال بعد اب اپنے وطن واپس جانا چاہ رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک درخت میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے، اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹا، خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجیے تاکہ وہ میری تائید کرے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. سبحان اللہ. اللہ کس طرح اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے، کیسے مدد کرتا ہے، کیسے ان کا رعب دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، خالص اس کے لیے عمل کرنے والے انسان ہونا چاہیے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں ہی کا ہوگا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی سنی ہی نہیں تھی. انہیں جھٹلا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی کو الہ نہیں جانتا. حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا.
ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیش رو بنا دیا اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے طریقے کو اختیار کر لیں گے. تم ان میں اچھی اور بری دونوں چیزیں دیکھو گے. میں نے کہا کیا اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے. جو شخص ان کی بات مانے گا اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں ان کے اوصاف بتا دیجئے. آپ نے فرمایا وہ لوگ ہماری ہی قوم سے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے. میں نے پوچھا اگر مجھے ان کا یہ زمانہ ملے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا. میں نے کہا اگر ان کی جماعت نہ ہو اور نہ کوئی امام ہو؟ آپ نے فرمایا پھر سب فرقوں سے الگ رہنا، اگرچہ تجھے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے، حتیٰ کہ تجھے اسی حال میں موت آ جائے. یعنی کسی بھی گمراہ کن لیڈر کے پیچھے نہ لگنا، ورنہ قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگی، جیسے قوم فرعون جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہوگی. معاویہ بن ابو سفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایسے امراء بھی ہوں گے کہ ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکے گا. وہ بزور آگ میں گھسیں گے اور ایک دوسرے کے نقش قدم پر چلیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح جانچ کر لیں کہ ایسا شخص کا اپنا اخلاق، دین اور ایمان کیا ہے اور اس کی دعوت کیا ہے. کیا وہ پیورلی خالصتاً قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہے یا ادھر ادھر اپنے من گڑت خیالات اور بہت سے فلسفے بھی اس میں داخل کر رکھے ہیں. کیونکہ بعض اوقات دنیاوی باتیں بہت خوبصورت خوشنما لگتی ہیں لیکن اس سے دین میں بدعات کا اندیشہ ہوتا ہے. تو دین کو اسی طرح سمجھیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، یعنی اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کر دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیشہ بندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ہدایت اور رہنمائی فراہم کی ہے. خاص بات جو اس پچھلے پیراگراف میں کی گئی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں خود نہیں دیکھی، آپ وہاں نہیں تھے اور کسی کتاب سے بھی نہیں پڑھی کیونکہ آپ پڑھنا نہیں جانتے، اور کسی نے آ کے آپ کو سنائی بھی نہیں کیونکہ مکہ میں اس طرح کی باتیں کرنے کا رواج ہی نہیں تھا. تو یہ سب کچھ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے عطا کیا ہے، اس لیے کسی کو بھی اس کے ماننے میں شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے. مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں، یعنی اہل مکہ تک حق نصیحت ادا کر دیا گیا ہے.
جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے سے ہی مسلم ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، یعنی جو شخص اہل کتاب میں سے ہو اور پھر اس نبی پر بھی ایمان لے آئے اس کا اجر دگنا ہے، بوجہ اس ثابت قدمی کے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اس میں ایک گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ایتھوپیا سے مکہ میں آیا، اور مشرکین مکہ حسب معمول اس کو ورغلانے لگ گئے، لیکن وہ ان کی کسی بات میں نہیں آئے اور حق کو انہوں نے حق مانا اور حق کے راستہ اختیار کیا، تو ان کی تعریف کی گئی ہے یہاں۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے کہ ہم اکنامک فورس ہیں، ہم فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہیں اور ہم دنیا کو کانکر کر سکتے ہیں، اس بنا پر یعنی ساری دنیا کی معیشت کے سوتے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں بھی ایسا ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا۔ سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا، یعنی ان کے گھروں میں، ان کی عمارتوں میں، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کہ اس کے حصول کے لیے زیادہ محنت کرو؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں لوگ اس دن کو جب کہ وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چشمہ ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا، یعنی قیامت کا دن جس میں سب کو پکارا جائے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا۔ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہو۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، کیونکہ وہ کیا چاہتے تھے کہ پیغمبر ہماری مرضی سے سلیکٹ کیا جائے۔ اللہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ یعنی انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے پیدا کیا واپس اٹھانا بھی اسی کا حق ہے اور وہی سمیٹے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کبھی تم لوگوں نے غور کیا
کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، کبھی سورج نکلے ہی نہ، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ اس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اور وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو بھی جو الہ بنا رکھا تھا یا کوئی بھی اہمیت دے رکھی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو تین باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ ایک تو ان آیات میں پتہ چلتا ہے کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا، یہ سارا نظام قائم کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو زیادہ پیاری نہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب زیادہ اس بات کے حقدار ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہیں۔ اہل جنت کے سانس میں تحمید جاری ہو جائے گی، جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا، تو اہل جنت اسی طرح ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے، یعنی ایسے تحمید سکھا دی جائے گی۔ یعنی اب دیکھیں نا، ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ سانس لے رہے ہوتے ہیں، تو جنت میں بھی اسی طرح سب چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، یعنی تحمید کر رہے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی اس پر تعریف کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے رات بنائی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ رات کو آرام کرتے ہیں، اور پھر رات کے بعد دن بنایا، اس پر پھر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر رات کے بعد دن نہ آئے اور ہر وقت اندھیرا ہو تو آپ دیکھیے رات ہوئی پھر صبح ہوئی، آپ فریش ہو گئے، آپ تیار ہوئے یہاں آئے، اگر اس وقت بھی رات ہوتی تو کیا سین یہی ہوتا؟ رات تراویح پڑھتے ہیں نا کچھ لوگ اس حال میں، تو کیا یہی سین ہوتا ہے؟ کتنا مختلف ہوتا ہے، رات میں ہر چیز کی شکل بدل جاتی۔ تو اگر صرف ایک ہی شکل رہتی تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا، ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں ہیں جن پر اللہ کی تعریف کی جانی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں باقی بھی مختلف طرح کی نعمتیں عطا کی، دن بنایا تاکہ ہم دن میں کام کر سکیں، اور دن کا اول حصہ خاص طور پر جس میں برکت ڈالی۔ اور پھر ایک اور بات جو یہ پتہ چل رہی ہے ہمیں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب نعمتوں کو دینے کے بعد انسان کا حساب بھی لے گا۔ پھر قارون کا واقعہ، یہ فرعون کے زمانے میں ہی تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، یعنی قوم سے غداری کی۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھول نہ جا، اکڑو مت، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ یعنی جس طرح آج کل لوگ کوئی ڈگری کر لیتے ہیں پھر اچھی جاب مل جاتی ہے، تو کبھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کبھی شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے مجھ پر کہ مجھے یہ علم دیا ہے، یا مجھے یہ ڈگری عطا ہوئی، یا مجھے یہ جاب مل گئی۔ ہمیشہ اپنی قابلیت اور اپنے کارنامے بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ عروج اور ترقی کے یہ منازل طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ یعنی یہ کیوں اس چیز پر پکڑ رہا ہے کہ اس کے پاس مال کی وجہ سے بہت طاقت آ چکی ہے؟ اس سے پہلے لوگوں کے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ تھا، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز انہیں نہ بچا سکی، تو یہ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے، یعنی وہ تو ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کرتے ہیں،
کسی کٹے سے کٹے مجرم سے پوچھے کہ تم مجرم ہو، وہ بتائے گا. وہ ایسی ایسی تعویلیں کرے گا کہ آپ کو سب سے نیک انسان نظر آنا شروع ہو جائے گا. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. یعنی اس کی دولت دیکھ کر مال کی ہرس پیدا ہوئی، اور انسان کے اندر ویسے بھی رکھی دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، زندگی اور مال کی محبت میں. یعنی انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن کثیر مال والے ہلاک ہوں گے سوائے ان کے جو اپنے آگے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ خرچ کرتے رہیں بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اور بخل سے کام نہ لیں. تو حیات دنیا کے طالب کیا کہنے لگے؟ کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو ملا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اب یہ ہوتا ہے علم، اور یہ ہے علم کا فائدہ کہ جس میں انسان کو فوراً ایسی سچویشن میں یاد آ جائے کہ اس کو کرنا کیا ہے. انہوں نے فوراً سوچا کہ نہیں، آخرت کا ثواب بہتر ہے، یہ تو چند دن کی دنیا کی زندگی کی رونق ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے جنہوں نے قرآن پڑھ لیا اور علم حاصل کر لیا، دنیا میں اپنے سے آگے کسی کو دیکھ کر یہی خیال آتا ہو. یہی خیال آنا چاہیے، دنیاوی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے گم نہیں ہو جانا چاہیے. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا. یعنی کوئی بھی اسے ڈوبنے سے بچا نہ سکا، نہ وہ خود ہی اپنی مدد آپ کر سکا، دھنسنے سے نہ بچا سکا. اب وہی لوگ جو کل تک اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کاش ہم بھی ایسے ہوں، کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے. شکر ہے اس کے انجام سے سبق پکڑا. بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. نہیں تو اللہ کی تقسیم ہے، رزق میں کمی بیشی جو بھی ہوتی ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، کیونکہ ہم بھی وہی بننے کی تمنا کر رہے تھے. تو جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے. جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے. جنت میں جانے والوں کی ایک صفت یہاں بیان ہوئی ہے، بلکہ دو صفات بیان ہوئی. کیا؟ لا یریدون علوا فی الارض، بہت اونچے بن کے اور بہت بڑے بن کے نہیں رہنا چاہتے. عاجز بندے ہوتے ہیں، ان کا دھیان آخرت کی طرف لگا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کے برعکس دنیا چاہنے والے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے دنیا میں بڑے عہدے مرتبے رتبے چاہتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ساری کوششیں انہی میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک دنیا کا چاہنے والا ہوتا ہے اور ایک آخرت کا چاہنے والا. دونوں کے طرز عمل، دونوں کی سوچ، دونوں کی دعاؤں، دونوں کی کوششوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جنت میں جانے والے جو ہیں وہ دنیا میں علو نہیں چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم جمع ہوگے تو کہا جائے گا اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں، کیونکہ وہ پہلے جنت میں جائیں گے. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم نے کیا عمل کیے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم آزمائش میں ڈالے گئے، ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی ہمارے پاس، ہم نے صبر کیا تو اموال اور حکومت کا والی ہمارے علاوہ دوسروں کو بنایا گیا. یعنی کچھ دنیاوی جاہو جلال نہیں تھا ہمارے پاس، لہٰذا ہمیں عہدے بھی نہیں ملے کیونکہ ہمیں معمولی سمجھا گیا. اللہ عز و جل فرمائے گا تم نے سچ کہا، پس وہ لوگوں سے قبل جنت میں داخل ہو جائیں گے اور حساب کی سختی مال اور حکومت والوں پر رہ جائے گی. صحابہ نے عرض کیا اس دن ایمان والے کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی اور ان پر بادلوں کا سایہ کیا جائے گا، اور وہ ان مومنوں پر دن کی ایک گھڑی سے بھی زیادہ مختصر ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دنیا کی کمی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو کمپنسیٹ کر دے گا.
لیکن اس پر صبر کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے، صبر کی بجائے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ شکوے شکایات کہ ہمارے پاس کم کیوں ہے، اور وہ دیکھو دوسروں کے پاس کیوں زیادہ ہے. بعض اوقات اگر ماں باپ کے پاس زیادہ اور اولاد کے پاس کم ہو تو بچے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں کیوں نہیں دیتے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. اللہ نے ہر ایک کا رزق تقسیم کیا، جس کے پاس جتنا ہے اللہ نے دیا ہے اس کو وہ نصیب ہو، اور ہم اس غم میں رہنے کے بجائے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی بجائے اپنے اسی وقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کر لیں اور جنت میں پہلے چلے جائیں. دیکھیے آج تو ہم امن میں ہیں نا، تو ہمیں اتنا اس کا احساس نہیں کہ جلدی جانے کا مطلب کیا ہے. انہیں دوسرے لوگوں سے 500 سال پہلے بھیج دیا جائے گا، لیکن اس دن جو کہ حشر کا ایک طویل دن ہے، جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، یوم یجعل الولدان شیبا، جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس دن اگر کسی کو اتنی سی بھی ٹکنے کی جگہ مل گئی، کہیں بیٹھنے کی مل گئی، کہیں سایہ مل گیا، کہیں نظر عنایت مل گئی، کہیں حساب سے چھٹی مل گئی، کہیں جنت میں پہلے بھیج دیا گیا، یہ تو پوری زندگی پر بھاری ہے. ایسی کئی زندگیاں اس پر قربان. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ جس حال میں رکھے اس پر صبر کرے. اللہ تو نے دوسروں کو بہت کچھ دیا دنیا کا، ہمیں نہیں دیا، ہم پھر بھی راضی ہیں تجھ پر. رضیت باللہ ربا، ایسے پکار پکار کے کہا کرے. جب دل میں حسرت آئے، مثلاً یہ کہ ہمارے ساتھ کی ساری لڑکیوں کی شادی ہوگی، ہماری اب تک نہیں ہوئی، وہ اپنے گھروں میں مزے سے رہ رہے ہیں اور ہم یہاں ہاسٹل میں رل رہے ہیں، ایسی چیزیں انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے. تو اس وقت کہیں نہیں، ہم نے جنت کا سودا کیا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ان سب سے پہلے ہمیں آخرت میں اپنے پاس بلا لے اور جنت میں داخل کر دے. لیکن یہ مشروط ہے صبر کے ساتھ، کنڈیشن ہے صبر، کہ انسان اللہ سے ناراض نہ ہو اور بندوں سے ناراض نہ ہو. ہر ایک کو جو ملا اس کی قسمت سے ملا. دیکھیے اگر ہمیں کسی بھی چیز پہ یہ کہہ دیا جائے گا کہ اگر تم یہ تکلیف برداشت کر لو تو تمہارا حساب نہیں ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں اللہ تعالیٰ آپ بے شک حساب لے لینا، یہ تکلیف ہٹا دے. نہیں، ہم کہیں گے یا اللہ ہم صبر کریں گے، ہم برداشت کریں گے، تو ہمیں اس دن کی تکلیف سے محفوظ رکھنا، اس حساب سے محفوظ رکھنا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے کہ جس نے تم پر یہ قرآن فرض کیا وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، ایک معاد تک، لوٹنے کی جگہ تک واپس لانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا اور کھری گمراہی میں کون مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے. بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں. اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. یہاں ترجمہ ٹھیک کر لیجئے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. جیسے سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے نا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تیرے رب کا چہرہ، یعنی خاص چہرے کی بات کی گئی ہے، اس لیے اس ٹیکسٹ کو بدلنا نہیں چاہیے.